ویلکم بیک. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب, اب ذرا اس پر بھی نیب والے مسئلے پر بھی آ جائیں. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں اس میں ریپیٹ بھی ہوں گی, لیکن یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پر جو فیصلہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کی ضمانت پر سپریم کورٹ کا آیا ہے, یہ نیب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے, اور یہ چارج شیٹ جو ہے نئی نہیں ہے. جب پرویز مشرف تھے تو پیپلز پارٹی اور آپ انہی باتوں کا تذکرہ کرتے تھے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو آپ ان باتوں کا تذکرہ کرتے تھے. جب آپ کی حکومت آئی تو پیپلز پارٹی نے ان باتوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا. اب جب عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کے اندر جتنے کیسز ہیں ایک میرا بنایا ہوا نہیں ہے. کون کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب. وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن جب وہ تقریر کرتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں. ان کے وزراء کے تقریر کرتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں. وہ انہی کیسوں کو لے کر تقریر جی کر میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ کہتے ہیں میں نے اندر کر دیا, میں نے اس کو یہ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوں. تو اکاؤنٹیبلٹی ہوئی کون سی ہے مجھے یہ بتا دیں. الزام لگ سکا ہے کسی پہ؟ میں تو اوپن چیلنج ہے, نیب کو ہے, عمران خان کو ہے, حکومت تمہارے پاس ہے, حکومتی ریکارڈ تمہارے پاس ہے, اختیارات تمہارے پاس ہیں. 5 سال ہم نے حکومت کی ہے, ایک کرپشن ڈھونڈ دو. میں آپ سے اگر یہ بات کہوں کہ آج آپ یہ بات تسلیم کرنے پر تیار ہیں کہ پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے کوئی لیڈرشپ بیٹھے ہوئے, آپ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جتنے کیسز آپ نے پیپلز پارٹی پر بنائے اور پیپلز پارٹی نے آپ پر بنائے, آپ پھر یہ حقیقت مانتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے اپنے سیاسی مفادات کے تقاضوں کے تحت بنائے؟ ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. آج وہ کیفیت نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے لکھ دیا, اس لیے ذرا فرق ہے. آپ پوچھ لیں پیپلز پارٹی سے کہ ہم نے کیس بنائے ان کے خلاف. ہم نے نیب کو کہا, اس وقت کے نیب کے چیئرمین کو بلا لیں, کہ کیا اس کو ہم نے کبھی کہا کہ یہ کیس بناؤ فلانے کے خلاف؟ یہ جتنے کیسز ہیں جس کے اوپر راجہ پرویز اشرف سے لے کے اور باقی لوگ جو بھگت رہے ہیں, یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ نیب نے بنائے ہیں. یہ زیادہ تر کیسز جو ہیں یہ کچھ انٹرم گورنمنٹ بنے, کچھ اس کے بعد بنے. ہمارے خلاف کیسز بنے ہیں ہماری اپنی حکومت کے دوران. ہمارے زمانے میں نیب بالکل انڈیپینڈنٹ تھا. آپ چیئرمین اس سے پہلے پتہ نہیں کون صاحب تھے, پھر قمر زمان صاحب آئے تھے. کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہو, مطلب جو چیئرمین نیب رہے, جس طرح ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں, اس کے بعد کوئی ان کی آزادی کا, ان کی خود مختاری کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ چیئرمین نیب ہوتا ہی خود مختار ہے. اگر چیئرمین نیب خود مختار نہ ہو سکے, اس پر دباؤ ہو, استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ اس کے آفس کی ڈیمانڈ ہے. اگر کوئی چیئرمین نیب یہ کہے کہ میں مجبور ہوں, میں دباؤ میں ہوں, تو میں تو بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. کیونکہ عام آدمی نہیں ہوتا, یا سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے, یا اعلیٰ ترین بیوروکریٹ ہوتا ہے, جس کے 30 سے 40 سال عوام کے سامنے ہوتے ہیں, اس کا ریکارڈ سامنے ہوتا ہے. تو یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے, کسی کے ماتحت نہیں ہے, اور جو کچھ سپریم کورٹ نے لکھا ہے اس کا جواب یہ ادارہ نہیں دے پائے گا. کیونکہ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کر رہی تھی, دیگر لوگ کر رہے تھے. آج سپریم کورٹ نے اس کو کاغذ پر لکھ دیا ہے, اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا ہے کہ یہ ادارہ یہ کر رہا ہے. اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے, بہت سے پروگرام میں کہا ہے, آپ کے پاس آج 2 چوائسز ہیں, یا اس نیب کو رکھیں یا ملک کو رکھیں. اس نے ملک کی حکومت کو تباہ کر دیا. کوئی افسر کام کرنے پہ تیار نہیں ہے, اور جو اس نے نقصان پہنچایا ہے, سب سے بڑا نقصان حکومت میں فیصلہ نہ کرنے سے ہوتا ہے. آج کوئی افسر فیصلہ کرنے پہ تیار نہیں ہے. یہ احساس آج کیوں ہو رہا ہے, پہلے کیوں نہیں ہوا؟ دیر آئے درست آئے. ہو گیا نا, کیونکہ پہلے آپ سمجھتے تھے ٹھیک ہے ہم پیپلز پارٹی کو رگڑا دے لیں گے. آپ بات بھول جاتے ہیں. یہ ادارہ بنا ایک آمر نے بنایا سیاست کرنے کے لیے, استعمال ہوتا رہا, یہ 8 سال استعمال ہوتا رہا. پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. نیب انڈیپینڈنٹ ہے, حکومت کا کوئی دباؤ نیب پر نہیں ہے. میں غیر قانونی دباؤ کی بات نہیں کر رہا. قانونی
کوئی اختیار حکومت کے پاس نہیں ہے نیب کو ڈائریکشن دینے کا. اب کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسی صورتحال ہے جہاں بغیر دباؤ کے بھی کام ہوتا ہو شاید خاکانہ؟ نہیں، وہ تو آپ کی، میں تو آئینی بات کر رہا ہوں نا. یا تو آپ کہیں ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا، پھر تو ہر چیز ہی غلط ہے، پھر تو نیب بھی غلط ہے، میں بھی غلط ہوں، آپ بھی غلط ہیں. میں آئین کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات کر رہا ہوں. جو چیزیں اس سے باہر ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں. تو اگر آج چیئرمین نیب پر دباؤ ہے، جس کا ہمیں شبہ ہے کہ دباؤ ہے، اس کی کچھ ثبوت بھی سامنے آئی ہیں، تو بات غلط ہے. چیئرمین نیب صاحب کو اگر دباؤ ہو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے، میں یہ کہوں گا. چلیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نیب کے حوالے سے کیا یہ اب اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے، اس کے قوانین میں تبدیلی کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ آخر احتساب کے لیے کوئی ادارہ تو ہونا چاہیے. دیکھیں ایک بات، احتساب کے لیے ادارے موجود ہیں. آپ نے احتساب کرنا کیا ہے؟ کرپشن پکڑنی ہے، کرپشن پکڑنی ہے، جو کچھ اور بھی کرنا ہے. اگر آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے، لوگوں کی حد تک کرنی ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے، ان کی بے عزتی کرنی ہے، ان کو نقصان پہنچانا ہے، پھر نیب کو رکھیں. اگر آپ نے کرپشن پکڑنی ہے، اس کے قانون بڑا سمپل قانون موجود ہے. لیکن وہاں پہ پھر اثر و رسوخ کام آ جائے. کوئی اثر و رسوخ کام نہیں آتا. پھر آپ کریں نا. اثر و رسوخ تو یہاں استعمال ہو رہا ہے. سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے کہ یہ تو ایک اعلیٰ کار ہیں ملک کے اندر اپوزیشن کو دبانے کے لیے، اپنے جرائم چھپانے کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. یہ سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے میرے بھائی، کہ ایک عام بات ہے کہ جس ملک میں سپریم کورٹ یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جائے، وہاں پر آپ کیا انصاف کی توقع کریں گے؟ تو اگر آپ نے کرپشن پکڑنی ہے، اس کا نظام بہت سمپل ہے. کیونکہ کرپشن کا ایک اصول ہے، آپ پیسہ بنا سکتے ہیں، چھپا نہیں سکتے. باہر تو بھجوا سکتے ہیں. باہر بھیج کے دکھا دیں مجھے، کس کو بھیجیں گے؟ وہ زمانہ ختم ہو گیا، وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کھوسا صاحب جب چیف جسٹس تھے تو وہ بھی یہی بات کرتے تھے. اب موجودہ صورتحال میں انہوں نے بھی نیب پر بڑے سوال اٹھائے، اس کی کارکردگی پر بڑے سوال اٹھائے. ظاہر ہے کہ اب اس فیصلے نے تو یقیناً ایک روز روشن کی طرح ایک چیز جو ہے وہ احیا کر دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیب کی جو کارکردگی ہے، جو طریقہ کار ہے اور جو اس کی نااہلی اور کوتاہی ہے، یہ بنیادی طور پر اعتراض اس پر ہے، یا یہ کہ بحیثیت ادارہ ہی نیب کے اوپر آپ کو یہ اعتراض دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، بحیثیت ادارہ ہے نا، آپ پڑھیں اس کو. نہیں، میں نے وہ دیکھا بلکہ وہ صرف نیب پہ نہیں ہے، وہ جو کچھ ملک میں ہوتا رہا اس کو بھی انہوں نے کوشچن میں کر دیا ہے کہ ملک کے اندر جو ہم کرتے رہے ہیں سب مل کر، اس کو بھی کوشچن میں کر دیا ہے. تو نیب اس کی ایک ریفلیکشن کے طور پر انہوں نے سامنے رکھا ہے. اس کیس کو جو خواجہ سعد رفیق صاحب کا کیس تھا، ایک مثال کے طور پر رکھا ہے. یہ ذرا اس کو، اگر ہم میں کوئی اخلاقی قدریں ہیں، کوئی سوچ ملک کی ہے، اپنے مفاد سے آگے دیکھ سکتے ہیں، اپنی کرسیوں سے آگے دیکھ سکتے ہیں، تو اس ججمنٹ کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے. کیا جو اس وقت صورتحال ہے، میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، کیا بیونڈ جو مفادات ہیں، ذاتی مفادات، ہماری لیڈرشپ اس سے آگے سوچنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، تیار ہونا چاہیے. مجھے نظر نہیں آیا، مجھے نظر نہیں آتا. بحیثیت مجموعی، بحیثیت مجموعی نظر نہیں آتا. کرنا بھی چاہیے. میں کسی کی ملک سے وفاداری پر شبہ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کے عمل سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر میرا آپ سے تنازع ہے. تو آج بھی وقت ہے کہ ہم سب جانتے ہیں مسائل کیا ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو سارا دن مسائل ڈسکس کرتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو حل ڈھونڈتے ہوئے نہیں دیکھا. تو مسائل پتہ ہیں، لیڈرشپ کے یہی کام ہوتا ہے کہ حل تلاش کرے. حل تلاش کریں، حل نکل آئے گا، لیکن سوچ بڑی چاہیے. آپ اس ججمنٹ کا پہلا پیج پڑھا ہے آپ نے؟ کیا کہتا ہے؟ آپ ذرا وہ پڑھ دیں، انگریزی میں لکھا ہو. نہیں، پہلا کور پیج وہ نیچے، نہیں کور پیج، وہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے پڑھ دیں. یہ مجھے دے، میں پڑھ دیتا ہوں. مجھے دے، میں پڑھ دیتا ہوں. یہ جان اسٹوارٹ مل کا انہوں نے لکھا ہے، A state which dwarfs its men in order that they may be more docile instruments in its hands
ایون فار بینیفیشل ریزنس. یعنی اگر آپ چھوٹے آدمیوں کو بڑے عہدے پر لگا دیں گے, ہو سکتا ہے کہ فائدہ بھی مل جائے. ول فائنڈ ود اسمال مین نو گریٹ تھنگ کین ریئلی بی اکمپلشڈ. کہ چھوٹا آدمی بڑے کام نہیں کر سکتا, یہ لکھا ہوا ہے. تو آج میں معذرت سے کہوں گا کہ آج اگر ہمارے ملک کی بات, انہوں نے یہیں سے سب کچھ لیا ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں, یہ مسئلہ ہے. لیکن شکریہ, یہ آپ نے پڑھ دیا, اس لیے کہ میرے پاس تو اینک میں نہیں ادھر رکھی ہوئی کہ میں, آپ بہتر پڑھ لیتے ہیں, انگریزی آپ کی بہتر ہے, لیکن میں وہ گلاسز نہیں ہیں. اچھا, اس میں یہ فرمائیے کہ دیکھیں یہ ریفلیکشن جو ہے, یہ ریفلیکشن صرف نیب پر تو نہیں ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ اس ملک کے پورے سیاسی ڈھانچے پر بھی ہے. جی جی, صرف سیاسی پر نہیں ہے, یہ آپ پر بھی ہے, مجھ پر بھی ہے, معاشرے پر بھی ہے, جنہوں نے اس ہر خرابی کو قبول کر لیا. سر گزارش ہی ہے, میں نے بتایا نا کہ انہوں نے اس فیصلے میں آپ کو آئینہ دکھایا ہے. اگر آپ کو چہرہ نظر نہیں آتا تو پھر یہ قصور آپ کا ہے. نہیں, آئینہ تو دکھا دیا ہے, لیکن کیا جن لوگوں نے راستہ دکھانا ہے, جو لوگ حکومتوں میں آتے ہیں, قوانین پر جنہوں نے عمل درآمد کرنا ہے, جنہوں نے آئین کے مطابق چلنا ہے, نہ وہ آئین کے مطابق چلیں, نہ وہ قانون پہ عمل درآمد کریں, جو ان کا دل چاہے اپنے مفادات کے تحت وہ کریں, تو پھر یہ اس جیسی آپ بے شمار چیزیں لکھ لیں. آئینہ اصل میں ادھر دیکھنا ہے. پھر وہی پڑھ لیں, پھر سے جواب وہی پہ ہے. آئینہ تو پھر میرے بھائی آپ وہ پڑھ لیں, جواب آپ کے سوال کا جواب وہ ہے. انہوں نے دیکھنا ہے جو اس ملک کے کارپرداز ہیں. چھوٹے آدمی کو آئینہ نظر نہیں آتا, یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ. وہ بات ٹھیک ہے, اگر آپ چھوٹے لوگوں کو بڑی کرسی پر بٹھائیں گے تو پھر وہ چھوٹے فیصلے ہی کریں گے, پھر وہ گھٹیا سوچ ہوگی. یہ ذمہ داری ساری لیڈرشپ کی ہے. ہم جہاں بھی بیٹھیں, یہ ہمارا قصور ہے. مانے یا نہ مانے, یہ سننا چاہتے تھے, میں نے آپ کو سنا دیا کہ یہ جو ہے اس چیز کو محسوس کیا جانا چاہیے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. اور بھی کچھ رہ گیا. اچھا, یہ بتائیں کہ اب آپ مطلب ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نیب بحیثیت ادارہ ختم ہونا چاہیے, یا یہ کہ پارلیمنٹ کو بیٹھ کر اس پہ کوئی اس کے قوانین کے حوالے سے اس کے حوالے سے سوچ بچار کرنی چاہیے کہ نہیں, ریز اٹ, مٹا دیں. دیکھیں, سب سے بہتر حل ہے ختم کر دیں. آپ کے پاس کیونکہ نیب کی پرفارمنس دیکھ لیں, ایک کنوکشن نہیں ہے. نیب کی ایک کنوکشن ہے نواز شریف صاحب کی, جس نے فیصلہ کیا اس کی کنوکشن خود ہو گئی ہے. تو اب اس کنوکشن میں کچھ نہیں رہ گیا. 20 سال ہو گئے اس ادارے کو, 20 سال. یہ ایک واحد کنوکشن ہے. یہ بھی ججوں نے لکھا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر اس کو ختم نہیں کرتے, کسی وجہ سے آپ رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق, جو بنیادی انصاف کے تقاضے ہیں, جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق کر دیں, اور اسلامی تعلیمات کو بھی دیکھ لیں کہ اس کا اس سے کانفلکٹ کہاں پہ ہے. یہ 3 چیزیں امینڈ کر دیں, چلتا رہے نیب. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے قوانین میں ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے, جہاں پر پھر نہ بھینس چوری کے مقدمے ہوں, تو نہ پھر اس طرح کی صورتحال ہو, جہاں پر کم از کم ایک انصاف ہوتا ہوا نظر تو آئے, ایک کوئی ڈپارٹمنٹس تو جو ہوں جو تحقیقات کو تو لے کر آگے. وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا کوئی عام تھانے کا کام تو نہیں ہے نا. وہ نیب تو نہیں کر سکا نا, اس لیے کہ نیب کا بھی یہی حال ہے. نیب بھی تھانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے نا. نیب کا بھی یہی حال ہے, اس لیے کہ پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے وائٹ کالر کرائم پکڑنا ہے. آخر وائٹ کالر کرائم کے لیے بھی ایک ادارہ ہونا چاہیے. نہیں, وہ ہے نا, ایف آئی اے موجود ہے نا. ایف آئی اے ہے. اگر آپ سمجھتے کہ نیب ہی وائٹ کالر کرائم پکڑے گا تو پھر ان کو پکڑنے دیں وائٹ کالر کرائم. یہ تو وائٹ کالر کرائم پکڑا ہے کوئی نیب نے آج تک, اس لیے کہ اس کی صلاحیت ہی ڈیولپ نہیں. صلاحیت کب ڈیولپ ہوگی؟ یہ اربوں روپے کے بجٹ ہیں. میں پیٹرولیم منسٹری میں تھا, ہم ایک بلڈنگ کے 2/3 میں بیٹھتے تھے, ایک فلور کے 2/3 میں. نیب کے عالیشان دفتر ہیں, میں کافی میرا تجربہ ہے نیب کا.
نہیں آپ تو جی گھمائے جی تین شہروں میں نائب کا تجربہ ہے میرا. تو عالیشان دفتر ہیں, یعنی جس میں دفتر جس سائز کے دفتر میں منسٹر پیٹرولیم بیٹھتا ہے اس سے بڑا دفتر ڈائریکٹر نیب کا ہوتا ہے, زیادہ اختیارات ہیں. تو یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرائم پکڑنا ہے تو اس کے حل موجود ہیں, اگر آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے حل موجود ہیں. قانون جو مرضی بنا لیں, قانون کے پیچھے سوچ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر امپلیمنٹیشن میں خرابی ہوتی ہے تو پھر جوڈیشری کا کام آتا ہے, کیونکہ جب اسٹیٹ ہی کسی کے خلاف شروع کر دے وکٹمائزیشن یا اس کو تنگ کرنا تو پھر ایک ہی جگہ عدالت رہ جاتی ہے. اگر وہ جلدی ریلیف دے گی اور جو آدمی حقوق کی پامالی کر رہا ہے اس کو سزا دے گی تو پھر یہ کام رکے گا. یہ صرف قانون سے نہیں ہوتا, صرف حکومت نہیں کر سکتی, صرف اپوزیشن نہیں کر سکتی, یہ اسٹیٹ کے تمام اداروں کو چلنا پڑتا ہے. دو چیزیں ہیں, آپ نے جیسے کہا کہ چیئرمین نیب جو ہے خود مختار ادارہ ہے, لیکن چیئرمین نیب کا جس طرح تقرر کیا جاتا ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے مشورے کے ساتھ, اب اس ججمنٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے, اور کیا چیئرمین نیب کے پاس اخلاقی جواز ہے اس عہدے پر رہنے کا اس کے بعد؟ دیکھیں, جو چیئرمین نیب ہیں وہ سلیکٹ ہوئے تھے اس بنیاد پر کہ سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں. اس سے بڑا عہدہ تو نہیں ہے نا ملک کے اندر. ججوں کا ایک احترام ہے, ایک سٹیچر ہے, ان کی ایک معاشرے میں ملک کے اندر ایک ان کا ایک پوزیشن ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر وہ سلیکٹ ہوئے. اب وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ اس ڈیسیژن کے بعد جو ان کے بھائیوں نے لکھا ہے, سپریم کورٹ کے ججز نے لکھا ہے, ان کے سابقہ بھائیوں نے لکھا ہے, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رہ سکتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں رہ سکتا ہوں تو رہ جائیں. میں تو ان کو مشورہ دینے سے قاصر ہوں. میرے اوپر تو وہ کیس بنا رہے ہیں نا, تو میں کہوں گا تو کہیں کہ نہیں یہ اس کے خلاف میں کیس بنا, تو میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں, ان کی اخلاقی قدروں پہ چھوڑ دیتا ہوں. کہ سمجھتے ہیں تو چھوڑ دیں گے, نہیں سمجھیں گے تو نہیں چھوڑیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عید کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر کیا آپ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے کوئی احتجاجی تحریک دیکھ رہے ہیں, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں جو ماضی میں نہیں کسی ایک نقطے پر اکٹھی ہو پائیں وہ اس کے اوپر عید کے بعد ایک مشترکہ باعمل لائے عمل تیار کر پائیں گے؟ جی بالکل, اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی, لائے عمل بھی طے کر لیں گی, لیکن کیا وہ لائے عمل سڑکوں پر جانے کا ہوگا اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, اس سے اگر آپ پہلے جائیں گے ناکام ہو جائیں گے, انتظار کریں گے تو عوام آگے نکل جائیں گے. یہی سیاسی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھے اور اس کے مطابق فیصلے کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال کتنی گھمبیر ہے کہ آپ کو عوام آپ سے آگے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ مجھے یہ خطرہ ہے کیونکہ جو معیشت کا حال ہو گیا ہے اس پہ یہ عین ممکن ہے کہ اگر ہم نے ابھی سے معاملے کو درست کرنا شروع نہ کیا تو یہ عین ممکن ہے کہ عوام آگے ہوں اور ہر چیز سیاست پیچھے رہ جائے. تو کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی اس کیفیت کے اندر؟ نہیں, میری ہو یا نہ ہو, وہ اس کے بعد فیصلہ عوام کا ہوگا. لیکن ایک دفعہ عوام سڑکوں پہ آ گئے, انتشار ہو گیا, تو ہم نے پہلے بھی بڑی مار کھائی ہے. پچھلی دفعہ 77 میں ہوا تھا اور 11 سال بعد جا کے آمریت ختم ہوئی تھی. یہ خطرات ہیں, تو ہمارا یہی کام ہوتا ہے اس بیلنس کو برقرار رکھیں کہ جمہوریت بھی چلتی رہے, عوام کے مسائل بھی حل چلتے رہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین, یہ تھے شاہد خاقان عباسی, سابق وزیر اعظم پاکستان. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.